یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ ہوا کو، شمالی ہوا کو۔ ہوا نے کہا بیبیاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیبیاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی، تو اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب کوئی بات کہتے یا کوئی بات تحریر فرماتے تو کہیں نہ کہیں اس کی اصل ہمیں مل جاتی ہے تحقیق کرنے پر، یا تو وہ قرآن کریم سے ثابت ہوگا یا احادیث طیبہ سے، ویسے ہر چیز قرآن کریم میں ہے، ہماری استطاعت کے مطابق میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا پھر کسی تفسیر میں یہ بات ہوگی جس کو لے کر، یا کسی بزرگ کا قول ہوگا جس کو لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو کوئی بات فرمائی ہے یا تحریر فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں تحریر ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر شمالی ہوا کو حکم ہوا اور اس نے انکار کیا، اس نے حکم نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بانجھ کر دیا۔ اور اس بات کو لے کے یہ کہنا کہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخی کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کیسے نہ مانے جبکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ مختصر جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے اعتراضات وہی کرے گا جس کو تقدیر کے تعلق سے یقین نہیں ہے، تقدیر پر صحیح طور پہ علم نہیں ہے۔ اور اس عبارت سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہوا کو ڈائریکٹ اللہ کا حکم تھا، اس لیے کہ حکم کسی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ بات، اس طرح کی روایت امام بغوی نے بھی اپنی تفسیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت تحریر فرمائی، اور تفسیر مکی میں بھی یہ موجود ہے، شوکانی نے بھی تحریر کیا ہے، ابن جریر نے بھی تحریر فرمایا، ابی حاتم نے بھی تحریر فرمایا، حاکم نے بھی تحریر فرمایا، ابن مردویہ نے بھی تحریر فرمایا، ابو نعیم نے بھی تحریر فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر کیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہے۔ اللہ اکبر! اب کیا کہیں گے، ان تمام علماء نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ہر چیز تابع ہوتی ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، جبکہ اتنے بڑے بڑے مانے ہوئے مفسر گزرے ہیں، کسی کو نہیں پتہ تھا، صرف مرزا انجینئر علی کو پتہ ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ دراصل یہ سب علم سے دوری کی علامت ہے، کتابیں رکھنے سے عالم نہیں ہو جاتا، نیم ملا، خطرہ ایمان، یہی ان لوگوں کی حقیقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مرزا انجینئر علی نے اعلیٰ حضرت کے ایک قول پر، جہاں امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پیش کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج ان کی قبروں میں ان کے پاس رہتی ہیں، شب گزارتی ہے۔ اب شب باشی کا لفظ ہے جو فارسی میں رات گزارنے کو کہتے ہیں، اس کو لے کر بھی یہ کہا کہ یہی وہ عبارت ہے جس کی وجہ سے میں اعلیٰ حضرت سے دور رہا، تو دراصل اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، اس لیے یہ دور ہو گیا، اس لیے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اعلیٰ حضرت نے جو تحریر فرمایا وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ بزرگوں کے قول، اور وہ بھی احادیث کی روشنی میں۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس طرح فرمانا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، تو یہ ملنے کا لفظ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے۔ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنا ثابت ہے، تو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نکاح نہیں کر سکتا، ان کا ملنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے ناممکن ہو؟ یہ دراصل قرآن اور حدیث سے دوری کی وجہ ہے کہ اس طرح کی لغو بیکار باتیں کر کے خود تو گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں